رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مسألة واحد يترجم الشيخ هذا المسلم يسوي تسليم بالأردن معه من القرآن ما في مشكلة. For those brothers who cannot understand Urdu, Brother Abdul Wahid translated inshallah, because khutbah will be in Urdu language. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قرآن مقدس کی یہ آیت جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ فرقان کی 72ویں آیت ہے، معاف کیجئے گا 73ویں آیت ہے. اس آیت سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کرنی ہیں. عموماً مسلمانوں میں اور دوسرے لوگوں میں اسلام کے سلسلے میں اکثر سوالات اٹھتے رہتے ہیں اور لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام جن چیزوں کا حکم کرتا ہے ان کی مصلحت، ان کے رموز کو جانیں، اس کی لاجک کو سمجھیں کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اور کسی بھی حکم کی مصلحت کو سمجھنا اور اس کے رموز کو جاننا، ان سے واقف ہونا اور ان کی مصلحت کا مطالبہ کرنا یہ کوئی بے جا اور بری بات نہیں ہے.
علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ جب لوگ اسلام پر کوئی سوال کریں کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے تو اس کا انہیں جواب دینا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس کے پیچھے یہ مصلحت ہے، اس لیے کہ مصلحت اور راز جاننے کے لیے جو سوالات کیے جاتے ہیں ان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا منشا اعتراض کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کو برگلانا، شبہ میں مبتلا کرنا مقصد ہوتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے قوانین کی مصلحت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے تاکہ ان کے دل میں مزید اطمینان اور قلب میں ایک طرح کی سکون کی کیفیت پیدا ہو۔ الحمدللہ مسلمانوں کا ایمان اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہے، اور وہ سچے دل سے مسلمان ہیں، اور اللہ اور اس کی رسول کی بات کے سامنے وہ اپنی کمان ڈال دیتے ہیں، اور وہ کوئی لاجک اور مصلحت کے بغیر اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر چونکہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ اس کے ذہنوں میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں، ان کو دبانا ایک فطرت کو دبانا ہے، لہذا اسلام کے سلسلے میں جو سوالات ابھرے ہیں ان کے پیچھے کیا مصلحت ہے، کیا راز ہے، کیا لاجک ہے، وہ بھی بیان کرنا مناسب ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی وقت کی ضرورت کے مطابق لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس نے اسلام کی قوانین بیان کیے اور ان کے پیچھے لاجک بیان کی، ان کی مصلحت اور ان کے پیچھے جو راز ہیں چھپے ہوئے ان کو بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی احکامات بھی بیان کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام پر عمل کرنے میں کیا مصلحت، کیا فائدے، کیا اسباب ہیں ان کو بھی کھول کر کے بیان کیا ہے۔ گویا کہ یوں سمجھیے اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک لاجیکل مذہب ہے، اور ایسا لاجیکل مذہب ہے کہ جو عقل کی ترازو پر تولا جائے تو پورا پورا اترتا ہے، اور اسلام کا کوئی اصول، کوئی قانون، چاہے وہ جزئی ہو یا وہ کیسا بھی قانون ہو، عقل کے مطابق ہے۔ اسلام عقل کے خلاف کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں کرتا۔ فقہاء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے وہ مسائل کہ جو عقل کے خلاف ہوں ان کو چھوڑ دیا جائے، چونکہ یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اسلام ایک لاجیکل مذہب ہے، یہ ایک مستقل موضوع اور ایک مستقل عنوان ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، مگر چونکہ یہ وقت نہیں ہے، مجھے آج کی مجلس میں ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے تو چند مثالیں اس بات کی عرض کروں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو نازل فرمایا، اس کے قوانین بیان کیے اور اس کے پیچھے کیا لاجک ہے اس کو بیان کیا۔ نمبر 1، قرآن کریم ایک جگہ پر کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم آپس میں تنازع نہ کرو۔ یہ ایک اسلام نے قانون بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک لاجک بیان کی وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اس لیے کہ تم اگر آپس میں لڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ گویا قانون، حکم اور اس کے پیچھے لاجک۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص آئے جو فسق میں مبتلا ہے اور وہ کوئی بات کہے تو اس کی تحقیق کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بغیر تحقیق کے تم نے اس کی باتوں پر عمل کیا تو تم کو ندامت ہوگی اور تم اس کے اوپر جا پڑو، تم اس سے لڑائی پر آمادہ ہوگے، اس کے ساتھ گتھم گتھا ہوگے۔ تو ایک قانون اور ایک حکم بیان کیا اور اس کے پیچھے کے لاجک بیان کی۔ صحابہ کرام نے کبھی کبھی ان کے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی تو
تعالی علیہ وسلم اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قانون کس لیے بیان کیا؟ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہہ کر کے خاموش نہیں کیا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، اور تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم اس کی لاجک اور اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے اسے معلوم کرو۔ اس لیے کہ اسلام کو ڈنڈے کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کرے وہ سوچ کر سمجھ کر کرے، اس کی مصلحت اس کے پیچھے ہو، اس کے کیا راز ہیں وہ ان کو سمجھتا ہو۔ زبردستی بنوانے کا اسلام قائل نہیں ہے۔ چنانچہ جس وقت میں قرآن کریم نے چاند کے سلسلے میں کچھ احکامات نازل کیے تو اس کو قرآن نے اس طرح یہ پیرایا اختیار کیا ہے، یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج۔ یا رسول اللہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ چاند کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے اور اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے؟ تو اس لاجک کو قرآن کریم نے بیان کیا، قل هي مواقیت للناس۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں صحابہ کی جانب سے سوال اٹھا، یا رسول اللہ یہ شراب کو کیوں حرام قرار دے دیا گیا؟ یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر۔ قرآن کریم نے اس کا حکم نازل فرمایا اور اس کی لاجک بیان کی، قل فیہما اسم کبیر، یہ لاجک ہے۔ یسألونک عن الخمر، یہ حکم ہے۔ صحابہ نے پوچھا یسألونک عن المحیض قل ہی اذن۔ لوگ آپ سے حیض کے سلسلے میں معلومات کرتے ہیں تو کہیے کہ اپنی عورتوں کے پاس حیض کی حالت میں نہ جائیں، اور اس کی لاجک بیان کی کہ اس کی وجہ یہ ہے۔ تو قرآن مقدس نے جہاں احکامات نازل فرمائے وہاں ان کی لاجک بیان کی۔ یہ ایک دو مثال نہیں بلکہ قرآن کریم پڑھتے جائیے، ان کے احکامات پر غور کرتے چلے جائیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو لاجک اور جو مصلحت بیان کی ہے اس کو بھی پڑھتے جائیے۔ چند مثالیں یہ قرآن کریم سے، چند مثالیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے۔ یہ کوئی ایسا مضمون نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے نیا ہو، بلکہ اس کو بار بار سنتے رہتے ہیں، مگر ایک پیرایا ذرا مختلف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو ماننا، آپ کی بات پر عمل کرنا، یہ صحابہ کرام کا ایک بہترین عمل ہے۔ ان کو کسی لاجک اور کسی مصلحت کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود بہت ساری چیزوں کی مصلحت بیان فرمائی۔ آپ نے حکم دیا تہادو، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو۔ آپ نے اس کی لاجک بیان کی تحابو، تاکہ تمہارے درمیان میں آپس میں محبت پیدا ہو۔ گفٹ دو، ہدیہ دو، تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، زر غبن تزدد حبا، ذرا دیر دیر میں ملو، جلدی جلدی آپس میں ملاقات نہ کرو۔ اس کے پیچھے اس کی لاجک بیان کی، تزدد حبا، تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ یہ بھی ذکر ہے جو میں کر رہا ہوں، تاکہ تمہاری آپس میں محبت زیادہ بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یوں ارشاد فرمایا، وہ صحاب تشریف لائے اور آپ کے لیے ایک دودھ کا پیالہ ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ کھلا ہوا، مجھے سنیں، دودھ کا پیالہ کھلا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ڈھکو، اس کو ڈھک دو، اور اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو کم از کم اس پر تنکا ہی رکھ دو، کوئی لکڑی ہی رکھ دو اس کے اوپر، اس طرح سے۔ یہ آپ نے ایک چیز بیان فرمائی، لیکن ساتھ ساتھ اس کی لاجک اور مصلحت پر بیان فرمائی کہ بلائیں اترتی ہیں، شیطان کی نظریں پڑتی ہیں، یہ اس کے پیچھے لاجک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو تم سونے لگو تو اپنے چراغ کو بجھا دو،
آپ نے یہ حکم دیا کہ چراغ کو بجھا دو اور ساتھ ساتھ اس کے پیچھے ایک لاجک اور ایک مصلحت بیان فرمائی، اس لیے کہ اگر تم چراغ کو نہیں بجھاؤ گے تو چوہا آیا اور اس بتی کو وہاں سے اٹھا کر کے لے گیا تو پورے گھر میں آگ لگا ڈالے گا، لہذا سونے سے قبل تم اپنی چراغوں کو بجھا دو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی برتن رکھا ہو، اس میں دودھ ہو، پانی ہو، پینے کی چیز ہو، شربت ہو، اس کا منہ ڈھانک دو اور اس کی لاجک بیان فرمائے۔ کوئی بھونگے، کوئی جراثیم، کوئی دوسری چیزیں اس میں گر سکتی ہیں، لہذا تم ان کو اس طرح سے کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھری چاقو اس طرح سے نہ دکھائے، اور ساتھ ساتھ لاجک بیان فرمائی کہ جب تم چھری اس طرح سے دکھاؤ گے تو شیطان پیچھے سے ہاتھ مارے گا اور تمہاری کسی کی آنکھ میں لگ جائے گا۔ سینکڑوں مثالیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ احادیث سے وہ احادیث ہے جو آپ اور ہم رات دن پڑھتے ہیں، یہ کوئی نئی حدیث میں نے آپ کے سامنے نہیں بیان کی ہے، سینکڑوں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس پہ مسلمانوں نے غور کرنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکامات بیان فرمائے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے لاجک بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، ان کے آنکھ میں درد ہوا، وہ کسی یہودی سے منتر پڑھوانے کے لیے گئی، آنکھ کا درد ٹھیک ہو گیا، واپس تشریف لائیں، عرض کیا کہ منتر پڑھوایا تھا، بند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہودی کے پاس نہ جانا۔ ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کیوں؟ آپ نے اس کے پیچھے لاجک بیان فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی ڈالتا ہے اور جب وہ پڑھتا ہے تو وہ انگلی ہٹا لیتا ہے تو تم سمجھو گے کہ اس نے کیا، حالانکہ یہ عمل شیطان کا تھا اور تمہارا ایمان خراب ہوگا۔ تو بھائیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام مذہب ایک لاجیکل مذہب ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی پڑھی ہے، آیت نمبر 73 ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب مسلمانوں کے سامنے اسلام کی کوئی بات پیش کی جاتی ہے، اس میں صفات بیان کی ہے مسلمانوں کی، پہلے سے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ایک صفت، ایک کوالٹی مسلمانوں کی یہ بیان کی کہ مسلمانوں کے اندر ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے پیچھے اسلام کا کوئی حکم آتا ہے، کوئی قانون ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو اندھے اور بہروں کی طرح اس قانون پر عمل نہیں کرتے، بس جس نے کہہ دیا اس کو مان لیا، نہیں، اس کے اوپر تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، عقل لڑاتے ہیں، اس کی لاجک اور اس کی مصلحت کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے بعد عمل کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اندر کوالٹی ہے کہ وہ اندھے بہروں کی طرح نہیں بلکہ سماکوں کی طرح، عقل مند انسانوں کی طرح وہ اسلام کی مصلحت اور اسلام کی لاجیکل چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی ممانعت نہیں بلکہ یہ بہترین چیز ہے، لیکن نہ جانے مسلمانوں میں یہ چیز کہاں سے پیدا ہو چکی ہے کہ اسلام کی کوئی مصلحت نہیں، بس جو اللہ نے اور رسول نے حکم کر دیا آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرو۔ نہیں، قرآن کریم سے یہ ہمارا اصول ٹکراتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے غور کرو، فکر کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو کہہ رہے ہیں یہ عقل کے مطابق بات کر رہے ہیں، کوئی عقل کے خلاف بات نہیں۔ یہ بات لمبی ہو گئی، موضوع میرا یہ نہیں تھا، مگر اپنے موضوع کو تقویت دینے کے لیے چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ ہمارے آخری دور کے علماء میں سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حجت اللہ بالغہ کتاب لکھی ہے، اس میں اسلام کی ساری لاجک کو بیان کیا۔ نماز کے پیچھے کیا مسئلہ ہے، روزوں کے پیچھے کیا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے پیچھے کیا مسئلہ ہے، ان سارے پیچھوں کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ مجھے اس وقت میں ایک سوال کا جواب دینا تھا۔ ایک صاحبزادے نے سوال کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے،
تو شیطان کو پیدا کیوں کیا؟ اگر شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے تو وہ لوگوں کو بہکاتا نہیں، اور نہ وہ بہکاتا نہ لوگ جہنم کی راہ اختیار کرتے. یہ ایک سوال تھا. لیکن اس کے پیچھے کیا لوجک ہے، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے مصلحتیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کچھ رموز ہوتے ہیں. اس کے پیچھے رموز ہیں. اس کے کئی جواب میں دوں گا، لیکن شاید آج کی مجلس میں پورا نہیں ہو سکے گا. نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ انسانوں کو برہلائے. یہ یاد رکھیے گا پہلی بات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ انسانوں کو بھٹکائے، ورنہ یہ تو چوہے اور بلی کا کھیل ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرف شیطان کو پیدا کر رہے ہیں کہ یہ برائیوں میں لوگوں کو مبتلا کرے، اور ایک طرف انبیاء کو بھیج رہے ہیں کہ ان کو برائیوں سے روکیں. تو خود ہی برائی کو پیدا کریں اور خود ہی برائی سے روکنے کا حکم دے، تو یہ لاجک نہیں، یہ سمجھ سے باہر چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو نعوذ باللہ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ انسان کو گمراہی کے اندر مبتلا کرے. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. پھر دوبارہ یہ لفظ میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو بھٹکایا جائے. جب تک اس کی تاریخی پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ سوال حل نہیں ہوگا. پہلے ہم نے یہ دیکھنا کہ شیطان پہلے پیدا ہوا کہ انسان پہلے پیدا ہوا. تاریخ کہتی ہے، قرآن مقدس یہ کہتا ہے کہ شیطان پہلے پیدا ہوا، انسان پہلے پیدا نہیں ہوا، بلکہ برسوں ہزاروں برس پہلے شیطان پہلے پیدا کر دیا گیا. پیدا ہوا جس طرح سے انسان پیدا ہوئے، انسان سے پہلے جنات پیدا ہوئے. شیاطین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، بھلائی کے کام کریں. چنانچہ شیطان بھی بھلائی کے کام کرتا تھا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے نیکیوں اور اعمال کی وجہ سے اس کا درجہ اتنا بلند تھا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا دربان تھا، فرشتوں کی صف میں داخل تھا. مگر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انسان کو بنایا، تو یہ شیطان انسان کا دشمن ہو گیا. جیسے انسان کے دشمن ہو جاتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے کہنے کے لیے نہیں آتے کہ تم اس کے ساتھ دشمنی کرو، اور اگر کہنے کے لیے آتے ہیں تو کوئی آدمی بتائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کے کان میں آ کر کے یہ بات نہیں کہتے کہ اس کو قتل کرو، اس کو مارو، چوری کرو. کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا حکم نہیں فرماتے. یہ ان کی شان کے بعید بات ہے، ویسا نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو پیدا کس لیے کریں گے کہ وہ انسانوں کو بہکائے؟ نہیں، شیطان دشمن بن گیا انسان کا. جب انسان کا شیطان دشمن بن گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان کیا انسانوں کے ساتھ میں، اور یہ احسان فرمایا کہ چونکہ اللہ کو یہ نافرمانی اس کی پسند تھی، لہذا اللہ شیطان سے راضی ہوئے اور انسان سے خوش ہوئے. شیطان کو اس پاداش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا. اب جب اس کو وہاں سے نکال دیا گیا تو اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ شیطان کی وجہ سے، شیطان کے دل میں کہ انسان کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا گیا ہے تو یہ میرا دشمن ہے. لہذا اس نے دنیا میں آنے کے بعد شیطان جو انسانوں کے ساتھ مخالفت کرتا تھا وہ کر سکتا تھا، وہ کرنا اس نے شروع کر دی.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید احسان یہ فرمایا کہ اس شیطان، اس دشمن جو چھپا ہوا ہے، اس سے انسان کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا، فرشتوں کو پیدا کر دیا، قرآن کریم کی صورتیں نازل فرما دی کہ تم شیطان سے کس طرح سے بچ سکتے ہو۔ یہ چونکہ تمہارا دشمن ہے، مگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی کے اختیار چھیننا نہیں چاہتے۔ وقت ختم ہو گیا، موضوع باقی ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے۔ آگے ہو جائے تو پیچھے جگہ بن جائے۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر اگے اگے آ جاؤ بہت جگہ ہے لا إله جتنے کھڑے نے سارے اگے آ جاؤ یہاں سے دائما على الدوام لا إله إلا الله. آگے آ جائیں آگے سارے آگے آ جائیں الحمدللہ